بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے۔ یہ حکمتوں سے لبریز اور حقائق سے بھرپور اور پرکشش اسلوب سے معمور ہے۔ یہ رہتی دنیا تک ایک مستحکم دستاویز ہے، دستور حیات ہے اور آئین فلاح و سعادت ہے۔ ڈاکٹر نوشابہ کے ساتھ مشق قرآن سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد سے پارہ نمبر 12 کی تفسیر جانیں گے۔ کچھ سوالات اخذ کیے گئے ہیں، ان کے جوابات اور ان کی تشریحات بھی ہم ڈاکٹر نوشابہ حسن سے جانیں گے۔ تو پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ رہیں، بہت معلوماتی اور علمی پروگرام ہے، آپ یقینی طور پہ اس سے مستفید ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت اچھی تمید باندھی ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے، رب العالمین ہے۔ اس سے اللہ کی ہماگیر قدرت جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جی، اس کا تو جیسے ہم آج پارہ 12 کا آغاز ہی اسی حوالے سے ہو رہا ہے، اور آیت کی تلاوت ابھی آپ لوگ سنیں گے اور میں ترجمہ آپ کے سامنے اس کا رکھتی ہوں آپ کے جواب کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اور اب میں آیت نمبر 7 کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 2 آیات ہیں، بیسیکلی خاص طور سے آیت نمبر 6، اس میں رزاقیت کا مضمون ہے۔ رازق کا بھی لفظ آتا ہے اور رزاق کا بھی لفظ آتا ہے۔ رازق ہمیں معلوم ہے، جیسے بہت سارے عربی کے لفظ اردو میں بھی ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے، رزق دینے والا۔ رزاق جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کے اوپر مبالغے کا صیغہ ہے۔ رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے آغاز کیا ہے نا، کہ رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ان آیتوں کو ساتھ لے کے چلوں گی اور دونوں کو ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہمارا انتظام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے رازق جو ہم نے بات کی، وہ ہمارے پرووائیڈر بھی ہیں، ہمارے سسٹینر بھی ہیں، اور ہمارے چیریشر بھی ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں نا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کالی چٹان پر ایک کالے رنگ کی چوٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو رزق نہ ملے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے، لیٹ الون کہ اللہ کو یہ علم ہے کہ ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے، ایک کیڑے کا بل ہے، ایک یعنی اس کو کس طرح سے سامان زیست پہنچانا ہے، اس کو ہر آن خبر ہے کون جاندار کہاں رہتا ہے،
چاہے وہ سمندروں کی میلوں گہرائیاں ہوں، چاہے وہ آسمانوں کی عطا اونچائیاں ہوں، بلندیاں ہوں، چاہے وہ صرف ارتھ پلینٹ نہیں ہے. دیکھیں بات اللہ کی جو یہاں ہو رہی ہے صرف ارتھ کی نہیں ہے، پوری کائنات کا وہ رازق ہے، رب العالمین، یونیورس، جو کہ ہمیں نہیں بھی معلوم. تو کس وقت کس کی زندگی رہنی ہے، رزق کے اندر دیکھیں یہ بھی تو آ جاتا ہے نا. رزق کے اندر صرف زندگی نہیں ہے، رزق کے اندر اس کی تمام، اس کی جو جتنا اس نے وقت گزارنا ہے، کیا اس کو، یعنی صرف کھانے پینے سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیا اگر انسان ہے اس کو کتنا علم ملنا ہے، کتنے اس کو ٹیلنٹ ملنے ہیں، کتنی صلاحیتیں ملنی ہیں، کون سے اس کو اہل عیال کے افراد ملنے ہیں، کیا کیا اس نے جو ہے مار کے سر کرنے ہیں، یعنی وسیع و عریض یہ سارا کچھ رزق ہے جو کہ ہمیں پہلے ہی سبق مل جاتا ہے جب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. وہاں پہ جب بات آتی ہے کہ ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، تو رزق تو بڑی ہی ایک ہم جہتی ایک ٹرم ہے جس کے اندر اتنا کچھ آ جاتا ہے. اگر تو ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یا کوئی لیڈر یا کوئی رہنما یا کوئی شخص، کوئی باس، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے نا، اتنے آسان الفاظ ہوتے ہیں. اب میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہوں گی، اور صرف تھوڑی سی دیر چند لمحے غور کرنے کی بات ہوتی ہے، اور اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے. ایوری تھنگ از ریٹن، صاف دفتر میں درج ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی بات کی 6 دنوں میں، پھر کہا کہ اس کا عرش پانی پر تھا. اور جیسے سورہ ملک میں بھی کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے کیسے عمل کرتا ہے. وہ ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو دوبارہ تم اٹھائی جاؤ گے آخرت کی طرف. بھی یہاں آیت نمبر 7 میں بات ہوئی. منکرین انکار کیے جا رہے ہوں، کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بھائی جادوگری ہے، اور اس طرح کی جو وہ ان کی ایک بات ہوتی تھی کہ یہ سحر ہے، یہ کھلا ہوا ہے. تو وہ ان کا ایک تنزیہ اور ایک انکار کرنے کا سٹائل ہوتا تھا. دیکھیں عرش پانی پر ہے، فوراً پڑھیں گے، فیسنیٹ تو ہم بہت ہوں گے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور ہمیں یہی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جب تخلیق کی 6 دنوں میں آسمان و زمین کی، تو اس کا عرش پانی پر تھا. یہ متشابہات میں سے بھی میں سمجھتی ہوں ہے کہ اس کی گہرائی تک یا اس کا علم ہم نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں ہمیں، تو ہم کیسے سمجھ سکتے. اسے فلسفی اپنے نقطۂ نظر سے بیان کرتا ہے، فزکس والے اپنے نقطۂ نظر سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر انکار کرے تو اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتا. اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے نا، ہر حقیقت کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پوری فوجیں ہیں جن کی ہم تعداد بھی نہیں گن سکتے، جو کہ متعین ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں کر رہی ہیں کائنات میں جگہ جگہ نا. تو یہ ایک استعارہ ہی ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. اب یہ پانی تھا، یہ مائع ہے، یہ فلوئڈ ہے، اور اس کا کس طرح سے ڈھالا گیا، سبسٹینس ہے. جی اس کا مفہوم ہم بس یہی مان سکتے ہیں، ایمان رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی سلطنت پانی پر تھی. تو مجھے میں ایک حدیث مختصر سی پڑھ کر، اور پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ان صرف 2 آیات میں سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں بخاری کی کتاب التوحید سے بھی یہ پروف ہو رہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ لی. بخاری کتاب التوحید. بہت معلوماتی بات ہے. ایک اور حدیث ترمذی کی ابواب الزہد سے ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی ایسے ہی رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں.
اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے تب کیا حاصل کیا ہوا ہے ہمیں. مجھے تو یہی بات سمجھ آئی کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے. ہم اپنی تعلیم، تربیت، ٹریننگ، کوشش، لگن، محنت انتھک کرتے رہیں، سستی نہیں کریں، کاہلی نہیں کریں، اور پھر اللہ کے ذمے چھوڑ دیں تو ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا ہمیں مایوس نہیں کریں گے. مشق قرآن سیریز میں ہم پارہ نمبر 12 کی کچھ معلومات اور ان کی تشریحات جو ہے ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ سے جان رہے ہیں. اب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، حضرت انسان بھی جو ہے ایک عجیب چیز ہے. جب اس پہ بلیسنگز ہوتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو وہ بہت شکر گزار ہوتا ہے اور کچھ ٹائم تو اپنے رب کو شاید بھول بھی جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن جب اس سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو اس کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی دیکھیں سب سے بڑی تو وجہ یہ ہے، آیت کوٹ کرنے سے پہلے آپ کے جواب کے سلسلے میں یہ کہوں گی کہ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ کہا نا کہ انسان نسیان سے ہے نا، بھول جاتا ہے، پھر تھردلا پیدا کیا گیا ہے، کمزور ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جب وہ نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نا اس میں اپنی مستی میں اور خوشیوں میں پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میری جو لائن تھی جس پہ مجھے چلنا تھا، یا میری جو منزل تھی جس کے لیے میں کوشاں تھا، اگر وہ تھا تو پھر میں اس لائن سے ہٹوں نہ. دائیں بائیں کی جو ترغیبات ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، لیکن وہ تو آخری سانس تک رہیں گی. تو یہی بات ہے کہ یہ ایک جنرل سائیکالوجی ہے. اللہ نے قرآن میں اس میں نا بار بار توجہ دلائی ہے اس سائیکالوجی کے اوپر، اور یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں انہوں نے ہمیں پیدا کیا، تو اس لیے بار بار اس پہ اگر ہم توجہ بھی دیں تو میرے خیال ہے کوئی ذائقہ نہیں ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تو پھر ایک صحیح رویے کی طرف رکھنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت ہے سورہ ہود کی 9 اور آیت ایک اور ہے آیت نمبر 10. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. ترجمہ ہے کہ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. دیکھیے اس میں میں نے جو 2 ٹرمز خاص طور پہ جو میں نے نوٹ کیے ہیں، جو دونوں آیتیں جب اینڈ ہو رہی ہیں کفورن فخورن، یعنی کفور ہم کو پتہ ہے کہ یہ انکار کا ہے نا، کفر، اور انکار اور کفر عملی انکار جو ہوتا ہے اس کی ایک شکل ناشکری بھی ہوتی ہے، کیونکہ اطاعت کی لائن سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو وہ ناشکری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ لفظ یوز کیا. دوسری آیت میں فخورن، اور کہ وہ فخر سے پھول جاتا ہے، وہ پراؤڈ ہو جاتا ہے، ایروگینٹ ہو جاتا ہے کہ اب تو جو ایک دفعہ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملی، نعمت ملی تو اور اس سے محروم ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے اور ناشکری. اور جب اس کو اگر دوبارہ وہ پھر نعمت مل جاتی ہے تو پھر وہ وہی چیز کرتا ہے کہ پھر وہ جو اب کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ ناشکری کر رہا تھا، ایک اور رویہ بتایا ہے کہ وہ پھولا نہیں سماتا، اکڑنے لگ جاتا ہے، فخر پہ آ جاتا ہے.
مضمون بیسیکلی ان 2 آیات میں کم ظرف انسان کا رویہ ہے کہ ہمیں اپنے ظرف کے پیمانوں کو چھلکنے نہیں دینا نا. اب دیکھیے نا کہ یہی تو پھر ٹیسٹ ہے نا کہ ہم کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قول سے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے لیکن ہماری باڈی لینگویج کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور وہی بات میرے خیال ہے وہ پیمانے جب چھلک جاتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو ہم سب کو چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رویوں کی طرف رکھے. دوسری بات, یہاں پھر اللہ نے ہمیں یہ چیک کیا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے ایک تو مایوس نہیں ہونا, ڈپریشن میں نہیں جانا, دوسرا یہ کہ ناشکری بھی نہیں کرنی, اور تیسری یہ چیز پرائیڈ میں بھی نہیں آنا نا. تو بس تدبر کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ آپ نے جو میرے ہاتھوں میں اتنے سارے امتحان کے پرچے رکھ دیے, رزق اتنا زیادہ دے دیا, خوشحال کر دیا اور اوقات سے زیادہ دے دیا, اور کیا میں اس کے لائق تھا یا کیا میں اس کے لائق تھی یا نہیں. تو سطح بینی اور قلت تدبر سے دور رہے. اور میں یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن مولانا نے تفہیم میں لکھا ہے کہ ایک چھچورے پن کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فقر کی طرف آ جائیں اور ساون کے اندر اندھے کی طرح آپ کو ہرا ہی ہرا ہر طرف نظر آ رہا ہو, اور کبھی یہ بھی نہ سوچیں کہ اس بہار پر کبھی خزاں بھی آ سکتی ہے. بالکل ایسا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مصیبت کے کوئی دن نہ آ جائیں اور بلبلا اٹھیں یا اللہ تعالیٰ کو کہنے لگیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اور یہ وہی شخص تھا جو بھلے دن میں بہت اکڑ سے رہتا تھا, بڑی ڈینگیں مارتا تھا, نعمتوں کے نشے میں سرمستیاں ہوتی تھیں اور اس میں وہ اپنا اس کا ایک بڑا ہی فخر آمیز ایک انداز بیاں, چال ڈھال سب کچھ ہی فرق ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار قدغن لگا رہے ہیں کہ انتہائی جو ہے نا انڈیسنٹ صفت ہے. میں اس کو ذرا لطیف انداز میں کہوں گی, اور جو ہے ناشکرا پن بھی کہہ سکتے ہیں. ناشکرا جو ہم نے ان چیزوں پہ بات کی کہ پیغمبر جو ہے وہ ہمیں چوکا بھی رہے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عذاب بھی آ سکتا ہے. اور بار بار آگے جو ہم نے آیات اور سوالات ہمارے آئیں گے اس حوالے سے بار بار اللہ تعالیٰ نے نا ایک ہمیں ہلایا ہے نا, جھنجھوڑا ہے. اس بارے میں میں ایک مثال بھی دینا چاہوں گی کہ جب اگر کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے, ڈیتھ آف اے ویری نیئر اینڈ ڈیئر ون, تو ڈو وی ہیو اے رائٹ ٹو سے وائی می, ڈو وی ہیو اے رائٹ ٹو کمپلین ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ وائی می, وائی دس, یقین نہیں آ رہا, کیوں ایسا ہوا, کیوں یقین نہیں آ رہا جب سب کچھ اللہ نے کھول کے دکھا دیا ہے. سبھی ایک راستے کے مسافر ہیں, کسی نے جلدی چلے جانا ہے اور کسی نے بعد میں جانا ہے, وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے نا اپنے دفتر میں. تو یہ بھی ہم اپنے الفاظ, میں الفاظ بھی نہیں کہتی ہوں احمد صاحب جی, میں حرف کہتی ہوں. واہ. میں جب اپنے دوست حلقے میں جب بات کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں حرف بھی نہیں میں کہہ سکتی, کیونکہ اللہ نے ہم اس کی اجازت ہی نہیں دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رہنمائی کر دی, تو ہم تو پھر سارا کھو دیں گے نا سارا کچھ. صبر پورا مراد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے صبر, میرے دل پہ لکھی جاتی ہیں کچھ باتیں اپنے استادوں کی, اپنے مربیوں کی, مزکیوں کی. انہوں نے یہ لکھا ہے صبر زبردستی کا نام نہیں ہے. اچھا یہ چوائس ہے. صبر زبردستی کی صفت نہیں ہے. عام خواتین جو خدا نخواستہ ان کو بیچاریوں کو کبھی تدبر کا ہی وقت نہیں ملا یا کبھی کسی نے سمجھایا نہیں, اب کیا کریں, صبر ہی تو کرنا ہے. نہیں, صبر اختیاری ہونا چاہیے, اختیاری شعور کے ساتھ. It's a matter of choice. میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, اللہ آپ نے یہ سوچا, میں آپ کی رضا میں راضی ہوں کیونکہ مجھے آپ کی جنتوں کا حصول چاہیے. حدیث مسلم کی, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیاہ ستہ میں سے ہی ہم لیں, کتاب الزہد. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن کا معاملہ عجیب ہے، بے شک اس کے تمام کاموں میں بہتری ہے، مومن کے سوا ایسا کسی کے لیے نہیں ہے کہ اگر مومن کو کوئی خوشخبری دینے والی چیز پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، بس یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھوں گی یا کہنا چاہوں گی کہ ہمارا آج کا عملی نقطہ بھی یہی ہے، اب اس کے لیے مزید کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ دیکھیے بیماریوں کے لیے بھی کمپلین ہوتی ہے نا، کمپلین کرنے لگتے ہیں نا کہ کیوں ہو رہا ہے، پھر ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہے نا۔ آسان فہم الفاظ میں ہم کہیں گے کہ خدا لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے۔ اب ہم پارہ نمبر 12 سے جو ہم نے اخذ کیا ہے ایک اور کویسچن، ایک اور سوال، وہ ہے ریاکاری کون سی صفت ہے، یہ کیسی صفت ہوتی ہے، اور ریاکاروں کو ان کی نیکی کے بدلے کیا ملے گا؟ جی، ریاکاری بیسیکلی جو ہے نا، حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک طریقے کا شرک خفی بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہے مفہوم۔ تو جب ہم کوئی ایسا عمل جس میں ہم اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں کہ جو پہلی حدیث آتی ہے حدیثوں کے سارے والیوم میں، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، کہ خالص نیت اگر نہیں ہے اور ہم اپنی نماز لمبی کر دیں، سجدے لمبے کر دیں، زیادہ نفلیں پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیں، کیوں؟ مطلب، اور بہت ہی گھسی پٹی سی مثال ہے کہ مشینیں بانٹ رہے ہیں، اخبار میں تصویر آ گئی، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں اخبار، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھلے طور پہ کرنا پڑتا ہے اس کو، اور کچھ چیزیں کچھ اعمال ترغیب کے لیے بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے انفرادی عمل کی، تو اس میں اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے تو پھر وہ عمل ہم ان آیات کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ وہ کس پلڑے میں جائے گا، کیا وہ ہیئر رہ جائے گا یا ہیئر آفٹر میں ملے گا، یا نہیں، کیا وہ دنیا کے لیے ہوگا یا آخرت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اس کی آپ نے ابھی قرأت سنی، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی دنیا میں ہی مل گیا۔ جی، اللہ نے صاف بتا دیا 2+2=4، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، ڈرا بھی دیا ہے، یعنی صرف یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں تھا، یعنی آخرت میں یہ نیکی رائے گا، آگ ہے، یعنی سزا ملنی ہے۔ لہم فی الآخرۃ الا النار، وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ ان کا اپنا انکار کا جو اصل سبب تھا کہ ان کا یہ اپنا نفس کا فیصلہ تھا، نفس اگر مائل کر بھی رہا تھا مادی فائدوں کے اوپر، بڑی واہ واہ کیا نیک خاتون ہے، ارے بھائی کیا عالم دین ہے، ارے بڑا سخی شخص ہے، وہ تو کبھی رکتا ہی نہیں اللہ کی راہ میں، اور لیکن اس کا نفس جو تھا وہ کسی اور طرف مائل تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میری واہ واہ ہو، آخرت اس کے پیش نظر نہیں تھی، اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ہڈن ہو جائیں، جو ایک حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسا ہو، یا اردو میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو دنیا میں جو آدمی کی صحیح ہوگی، جو کہ کوشش ہوگی، وہ اگر تو وہ اس کی نیت خالص ہوگی اور وہ بالکل یہ چاہتے ہیں کوئی بھی عمل کہ وہ اللہ کے لیے ہو، تو خالص نیت کے ہی نتیجے میں آخرت میں اس کا ثمر ملے گا۔
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک شاندار مکان اس کا بنے، یعنی بنتے مکان، اور وہ بڑا اس کے لیے جو ہے نا کوششیں کرتا ہے، ایک محل بن کر جو ہے نا تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کو اپنا یہ محل، اس کا سارا سر و سامان جو ہے نا موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑے گا، دوسرے عالم میں وہ نہیں لے جا سکے گا۔ تو آخرت کے لیے اگر محل بنانے تھے تو پھر یا تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ مثال اس وقت دے رہے ہیں کہ آپ نے کسی کی چھتیں پڑوا دی، اگر اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی، آپ نے کسی کے گھر بنوا دیے، آپ نے مطلب چونکہ یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں گھر کی مثال دے رہی ہوں، تو وہ چیزیں اگر آپ نے خالصتاً اخفاء سے کی، خالص پیور نیت سے کی، تو وہ پھر آخرت میں تو میرے خیال میں محل تو نہیں، پتہ نہیں کتنی ٹاؤن یا اللہ جانے کیا کیا مل جائے گا جی۔ آخرت کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور جو کام جس نیت سے کیا جائے گا اس کا رزلٹ تو پھر وہی نکلے گا۔ حدیث کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ریاکار اور دنیا دار عالم کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر خود دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا، تمہیں کام کا پورا بدلہ مل گیا، اب تمہیں میرے پاس کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ دیکھیں آیت میں بھی بات آئی تھی نا کہ جو آخرت کے لیے نہیں کرے گا اس کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، آیت نمبر 16 میں۔ اسی طرح ریاکار سخی کی مثال ہے اور ایک ریاکار مجاہد کی بھی مثال ہے، اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوگا اور یہی سلوک ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پریکٹیکل پوائنٹ یہی ہوا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم دنیا کے طلبگار بننا چاہتے ہیں یا آخرت، چوز بٹوین دا ٹو۔ پارہ نمبر 12 میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور انبیاء کو بھی بھیجا، لیکن کچھ کی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا انجام جو تھا وہ عبرتناک انجام ان کا ہوا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی تھی اور قوم کی طرف سے ان کو کیا جواب ملا؟ اس پارہ نمبر 12 کے اندر مسلسل انبیاء کے واقعات آ رہے ہیں اور ان کی قوموں کی مطلب مثالیں۔ تو سارے جو انبیاء تھے ایک تو جنرلائزڈ یہ قرآن میں ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہر نبی نے کامن جو ایک تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور شرک کی نفی ظاہر ہے، شرک کا ابطال ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کامن بات ہے، ٹھیک ہے نا، اسی سے ہی آغاز ہوتا ہے تعلیم کا، تبلیغ کا، ہر دعوت کا۔ تو جب ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کو اپنا رب بھی مانیں گے، تو کیا طریقہ کار ہوگا وہ تھوڑا سا ہم پہلے میں یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 اور 53۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔
مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، ٹھیک ہے نا، ہمیں معلوم ہے، اور یہ اس کشمکش کا یہاں پر عالم ہے جو کہ تمام انبیاء کی سیرتوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو رب مانو، اللہ کو رازق مانو، خالق مانو، اور آخرت کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، لیکن وہ انکار ہوتا تھا۔ اور انکار نصیحت کیوں کرتے تھے وہ قوم کو، جو آپ کا سوال، اسی لیے تاکہ وہ پھر آخرت میں آگ سے بچ سکے، ہے نا، اور دنیا میں عذاب جو آئے ہیں پچھلی قوموں میں اس سے بچ سکیں۔ اصل میں یہ ہم سارا یہی پیٹرن اسلوب ہمیں نظر آتا ہے قرآن میں، اور بار بار بھی نظر آتا ہے، اور اس بارے میں خصوصاً دیکھ رہے ہیں ہم۔ ایک میں بات بتانا اس میں دیکھیں کہ یا قوم استغفروا کا لفظ آیا ہے، ربکم ثم توبو، ایک ٹرم ہے استغفار اور ایک ٹرم ہے توبہ، توبو کا جو ہے۔ مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہوتا ہے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لوگ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں نا، مغفرت پاسٹ، توبہ نادم ہونا، اور اس کی 4-5 کنڈیشنز ہیں، اور ارادہ کرنا پکا کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گا فیوچر کے لیے، ٹھیک ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ عزم و ارادہ کیے بغیر محض زبان سے استغفار کرنا کذابین یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ قرطبی میں یہ جی بہت اہم نقطہ بیان کیا گیا۔ تو اپنی توبہ خود قابل توبہ ہے۔ واہ، اتنی حیا آتی ہے نا میں جب اس قسم کی چیزیں پڑھتی ہوں، جی خوبصورت جملے اور کی اپنے آپ سے جب انسان ڈائلاگ کرتا ہے تو بہت شرمندگی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن اگر ہم ان باتوں کو سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم کیسے نادم ہوں گے نا۔ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں یا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جناب دنیا کی جو قومیں تھیں ان کا بھی اتار چڑھاؤ انہی اخلاقی بنیادوں پر ہوتا رہا۔ اخلاقی اصول اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے کھول کھول کر بتا دیے۔ طبعی اصول بھی جب کار فرما ہوں گے، جب یہ اخلاقی اصول ان طبعی اصولوں کے تابع ہوں گے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ نے کھول کھول کر دکھا دیا۔ دیکھیں آج اور سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا، ان ایڈوانس بتا دیا، ان ایڈوانس اللہ نے کھول کے سب کچھ دکھا دیا۔ آج دنیا کی حکومت کس کے پاس ہے؟ آج کون پاورفل ہے؟ اس لیے کہ وہ ان طبعی اصولوں پر جو ہے وہ اس وقت تک عمل کر رہے ہیں، بیسک صفات پر عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اپنی جان لگا رہے ہیں، اور جو بیسک اسلام نے جو ہمیں اصول دیے تھے وہ ان کوالٹیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بہت سی چیزوں سے وہ الگ ہے، اس لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان رولز پر بظاہر کامیابی دی ہوئی ہے دنیا کے لحاظ سے۔ گویا ایک جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو، اور بہت یہ ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان کے دہانے کھول دیں گے، اللہ تمہیں اور قوت دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری مشکلات اور اس کی جو شواہد ہے، اس کے جو پروف ہیں وہ احادیث میں بھی دیے گئے ہیں کہ اللہ ساری نعمتوں کے دروازے جو کھول دیتے ہیں استغفار کے ذریعے سے اور توبہ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمیٹنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کیا ہم تیار ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچان کر نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف یعنی پلٹ آئیں گے، تو یہاں بھی جو اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفی الآخرۃ حسنۃ، ہم دنیا میں بھی ہنسنا اور آخرت میں بھی ہنسنا ہے، اور آگ کے عذاب سے بچاؤ ہے۔ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی 6858 حدیث ہے۔ اچھا، اب عملی نقطہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ استغفار شعوری طور پر ہو اور جو ہے اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ نعمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے ہمیں تیار ہے، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، توبہ اور استغفار اس کو لازم کر۔ اب ہم پارہ نمبر 12 میں ہی دیکھتے ہیں کہ قوم سمود اور اونٹنی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، تو اس معاملے پہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ قوم سود اور اونٹنی کا کیا معاملہ تھا؟ جی بیسیکلی وہ یہ جو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی تھی کہ اس کے اندر بھی دیکھیں ایک آزمائش اللہ نے رکھ دی۔ اب مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے سورہ بقرہ میں گائے کی مثال ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کس طرح بار بار پوچھتے تھے گائے کی کیا عمر ہو، بچیا ہو، کس رنگ کی ہو، کتنی اس میں طاقت ہے، غیر ضروری سوالات کرتے تھے، اور بیسیکلی ان کو یہ کوئی سیریس نہیں تھے کہ نا وہ یہ جو ٹیسٹ آیا اللہ کی طرف سے تو اس کو ہمیں اپلائی بھی کرنا ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اب دیکھیے اللہ نے ٹیسٹ ہی دے رہے ہیں نا، ہماری زندگیوں میں تو بہت سارے ٹیسٹ ہیں۔ پہلے ہم آیت پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 64۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ لوگوں نے ایک فرمائشی معجزہ، میں پہلے بھی اس کو شاید ایک ٹرم استعمال کر چکی ہوں کہ ایک فرمائشی معجزہ تھا، اس قوم نے خود اس معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے کہا ہم تو جب تم پر ایمان لائیں گے، تمہاری بات پر ایمان لائیں گے، تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے کہ اس پہاڑ سے تم ایک اونٹنی لا کر جو ہے نا برآمد کر کے دکھاؤ۔ مزید کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے یہ بچہ بھی پیدا کرے۔ پوری آپ ان کی سوچ دیکھیں، مطالبات دیکھیں جو ناممکنات میں سے وہ سمجھتے ہیں۔ جی پھر یہ ہوا کہ سیدنا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں یکلک جنبش ہوئی، شق ہو گیا، شگاف پڑا، بہت جو ہیکل اونٹنی وہاں سے برآمد ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک بچہ ڈیلیور کیا اور قوم کا جو منہ مانگا معجزہ تھا، مطالبہ تھا، وہ پورا ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس اونٹنی کو اللہ نے بڑا مقدس جانا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ بہت ہیوج تھی نا وہ، تو وہ بہت زیادہ چارہ اس کو چاہیے ہوتا تھا، اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا تھا۔ وہ بستی کے جہاں سے سارے جانور پانی پیتے تھے وہ بھی وہیں سے پیتی تھی، اور چارہ بھی اس کو بہت زیادہ چاہیے تھا۔ اب قوم کو جو تھا انہوں نے یہ بھی کہا، تفسیر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمام جانور بستی کے۔ اب یہ جو قوم تھی اس کو بھی ضد تھی، اس نے کیا کیا کہ جو ہے نا اونٹنی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اونٹنی کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اور ایک مطالبہ ہو گیا، اللہ نے پورا کر دیا، کیونکہ ان کا اطاعت یا فرما برداری کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا نا، تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اونٹنی بیچاری جو تھی، وہ اونٹنی بھی وہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اونٹنی تو ایک نشانی تھی، ایک آزمائش اور ایک ٹیسٹ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے کی بات تھی۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ قوم کو متنبع کر دو کہ اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ تم لوگوں کو نا عذاب آ جائے گا، سخت عذاب آئے گا۔ اس میں ایک شخص تھا، وہ بہت ہی زیادہ زوراور تھا اور بہت ہی یعنی کہ وہ بے باک کہنا چاہیے، نافرمان۔ اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ سوچتے تو رہتے تھے کہ ہم اونٹنی کو چھیڑیں،
اس نے ایک دن اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی. اونٹنی کا خاص پارٹ ہوتا ہے. اونٹنی بیچاری جو تھی نا وہ مر گئی, اور وہ فوراً مر گئی, اور اللہ کا معجزہ تھا تو وہ جو شگاف تھا وہیں سے ہی وہ واپس بھی چلی گئی, اور اس کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بھی وہیں سے چلا گیا. اللہ نے مطلب جو بھی اللہ کی مشیت تھی. جو قوم سمود تھی اس کی یہ کیفیت تھی. اب ظاہر ہے نتیجہ تو عذاب کی صورت میں آنا تھا نا, اور پھر یہی ہوا کہ جو تھا وہ عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا. حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا ایک زور آور شریر مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا. اس کا نام قدار تھا, اور وہ اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زما, اور یہ وہ ہیں جو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر. عملی نقطہ ہمارا یہی ہو گیا کہ دیکھیں ہمیں جو ہے جب تنبیہ آ جاتی ہے, اور ہمیں قرآن کریم میں بھی تنبیہ آ گئی, تو یہی ہو گیا جہاں جہاں تنبیہ کی گئی ہے انکار نہ کریں, نہ ماننے والوں کی لسٹوں میں نہیں, منکرین کی لسٹوں میں نہیں, بلکہ اپنا نام مومنین کی لسٹ میں لکھوا. ہاں, ہمارا نام جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہو جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے جن کے اعمال کو. جی.